بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو، آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں موٹیویشن کے اوپر۔ ساتھیو، موٹیویشن ایک انگلش کا لفظ ہے، اور یہ ہر خاص و عام کو اس کا مطلب پتہ ہے۔ ٹھیک، ہر بندہ جو موبائل کو پکڑ سکتا ہے نا، ٹھیک ہے، اور موبائل میں 2-4 انگلیاں چلا سکتا ہے، وہ موٹیویشن کے بارے میں جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم موٹیویشن کا ایک نیگیٹو پہلو دیکھیں گے۔ یہ شاید وہ پازیٹیو پہلو ہے، مجھے اب اس کی بات میں کرتا ہوں، ہم اسے سیکھ لیتے ہیں کہ یہ کون سا پہلو ہے۔ مجھے نا ساتھیوں یہ بات اب کرتے ہوئے شاید، یا اس سارے چیزوں کو سمجھاتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے، شاید مجھے 16 17 18 سال ہو گئے شعوری طور پہ، جب سے اس چیز کو آبزرو کرنا شروع کیا ہے، ایکسپیرئنس کرنا شروع کیا ہے کہ یہ موٹیویشن نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ یہ کوئی اتنا اعلیٰ کام نہیں کرتی، جتنا کام اس کو کرنا چاہیے نا وہ یہ نہیں کرتی۔ مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں، مجھے یاد ہے کہ ہماری اسٹوڈنٹ تھی، اللہ ان کی زندگیاں آسان کریں، بڑی پرانی بات ہے، 2007 2006 7 کی بات ہے۔ تو اس نے مجھے بڑا کمال کا، بچے ہوتے ہیں نا تو بچے بہت جذباتی ہو کی چیزیں شیئر کرتے ہیں، تو مجھے کہتے ہیں کہ سر جب ہم آپ کی کلاس پہ ہوتے ہیں نا تو ہم ایسے پھولے ہوئے ہوتے ہیں جیسے ہم نے پوری دنیا فتح کر دینی، لیکن جو ہی گھر جاتے ہیں اور گھر جاتے جو ہے نا وہ بالکل ہماری ہوائیں نکل جاتی ہے، ٹھس ہو جاتی ہے۔ تو میں نے ہنستے ہوئے کہا، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ نارمل بات ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہوں کہ یہ موٹیویشن ہے کہ آپ جب کسی چیز کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا الرٹ کیا جاتا ہے، آپ کو احساس دلایا جاتا ہے نا، تو آپ موٹیویٹ ہو جاتے ہو، آپ تھوڑے سے موو ہو جاتے ہو، متحرک ہو جاتے ہو، آپ کے اندر تحریک پیدا ہو جاتی ہے، کچھ کام کرنے کا حوصلہ یا جذبہ دوبارہ اجاگر ہو جاتا ہے، دوبارہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، وہ ٹائم گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن، ہفتہ 10 دن گزرتے ہیں، آپ اسی روٹین پہ واپس آ جاتے ہو۔ ٹھیک ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو پہلی بات ہے ساتھیوں، کلیئرٹی نہ بڑی اعلیٰ شے ہے۔ یہ قاسم علی شاہ صاحب نے جملہ بولا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جملہ انہی کی جو ہے یہ خاصہ ہے کہ انہوں نے بولا، میں اس کو دہرا دیتا ہوں کہ بھئی جن کی زندگی میں گول نہیں ہوتا نا، ان کی زندگی گول مول ہوتی ہے۔ اور یہ سمجھ لو کہ یہ پوری زندگی کا نچوڑ ہے کہ آپ نے اگر کسی بندے کو موٹیویٹڈ رکھنا ہے تو اس کی زندگی میں کوئی گول دے دے، یعنی اس کی زندگی میں کوئی منزل بنا دیں، منزل کا تعین کر دیں، منزل کا ڈسیزن کر دیں، اس کا کوئی مشن بنا دیں۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے رستے تلاش کر دیں۔ اب ایک بندے نے کہیں جانا ہی نہیں ہے تو اس کے اندر کون سی موٹیویشن ہوگی؟ جب کبھی کسی بندے نے کہیں پہ جانا ہوتا ہے تو وہ تیار ہوتا ہے نا، وہ کپڑے استری کرتا ہے، وہ اپنے ریڈی ہوتا ہے، برش کرتا ہے، بال سنوارتا ہے۔ جب بندے نے کہیں جانا ہی نہیں ہے تو وہ کتنی دیر تک موٹیویٹڈ رہے گا؟ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، اس کے پاس کوئی منزل ہی نہیں ہے کام کرنے کو، وہ چیز ہی نہیں ہے جس کے لیے وہ فائٹ مار سکے، تو کیا ہوگا؟ وہ نہیں کام کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو بھائی سب سے ضروری چیز میں سمجھتا ہوں شاید وہ موٹیویشن نہیں ہے، وہ منزل ہے، وہ مشن ہے، وہ گول ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی ایسا کام جس کو آپ کو لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو موٹیویٹڈ رکھے گا، وہ آپ کو اپ ڈیٹڈ رکھے گا، وہ آپ کو اپ گریڈڈ رکھے گا۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی کام کرنے کو نہیں ہے، مطلب آج 2024 ہے، جولائی ہے، 2024 کے جولائی میں میرے پاس اس مہینے کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، اس مہینے میں نے کیا سکل نئی سیکھنی ہے مجھے کوئی کلیئر نہیں ہے،
اس مہینے میں نے کیا کیا ایڈونچرس گیمز سیکھنے ہیں، کیا کیا ایڈونچرس کام کرنے ہیں، کیا کیا نئی سکل سیکھنی ہے، کس بندے سے ملنا ہے، کس بندے کو اوائڈ کرنا ہے، کون سی اسائنمنٹ پہ کام کرنا ہے۔ اگر میرے پاس ریٹن فارم میں نہیں ہوں گے، کلیئرٹی میں نہیں ہوں گے، تو میں موٹیویٹڈ رہ ہی نہیں سکتا۔ یہ نیچرل بات۔ آپ کو کوئی نہ کوئی کاز ہوگا تو اس کا ایفیکٹ ہوگا نا۔ آپ کے پاس کاز ہی نہیں ہے تو اس کا ایفیکٹ کہاں سے ہوگا؟ آپ کے پاس کوئی منزل ہی نہیں ہے تو رستے کہاں سے بنیں گے؟ ہے نا ساتھیوں؟ تو آج میں اس بات کو یہاں پہ ہی ختم کرتا ہوں کہ بھئی اگر آپ نے اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنا ہے نا، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کا ایک ہی حل ہے موٹیویٹڈ رہنے کا، کہ اپنی منزل تلاش کریں، اپنی منزل کا تعین کریں، اپنی منزل کو طے کریں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اچھا، بڑے بڑے کام شاید ابھی نہیں ہو سکتے نا، میجورٹی میں تو ہر بندہ بڑے کام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ بڑی بڑی کاموں کے لیے بڑی پرائس ہوتی ہے۔ ابھی چھوٹے چھوٹے کام کر کے دیکھیں، جیسے فزیکل گول بنا کے دیکھیں کہ میں نے 5 کلومیٹر روز چلنا ہے، آدھے گھنٹے کا کام ہے، ٹھیک ہے نا، یا 1 گھنٹے کا کام ہے۔ یہ فزیکل گول آپ کا ہو گیا، آپ 1 مہینہ کر کے دیکھیں، لکھ لیا کریں۔ اسپرچول گول بنا لیں کہ میں نے جو ہے میڈیٹیشن کرنی، 10 سے 15 منٹ روزانہ میں نے جو ہے وہ میڈیٹیشن کرنی، روز کر کے دیکھیں، کاز اور افیکٹ آئے گا نا۔ ساتھیوں، جب تک آپ گول نہیں بنائیں گے زندگی میں موٹیویشن نہیں آئے گی۔ آپ جتنا مرضی اپنے آپ کو ٹریک پہ رکھ لیں، ٹریک پہ رکھنے کے لیے آپ کے پاس ایک خاص منزل، ایک خاص گول، ایک خاص مقصد ہونا چاہیے۔ میں اس مقصد کی آپ کو مثال دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، آپ کے چچا نے آ کے فرمایا کہ یار وہ آ کے نا عرب کا وفد آیا تو آپ سے کہہ رہے کہ اس کو روک دو اپنے مشن کو، ٹھیک ہے، انعامات دینا چاہ رہے ہیں، آپ کو لالچ دینا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج، اگر وہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کے رکھ دیں تب بھی میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ ہے منزل کی کلیئرٹی۔ جب یہ کلیئرٹی ہوگی تو موٹیویشن آٹومیٹکلی آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اسی جملے کو پکڑیں، یہ جملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اوائل عمری میں کہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اسی اوائل سالوں میں، شروع کے دنوں میں، لیکن اس کے بعد دیکھیں کتنی پریشانیاں آئیں، ٹھیک ہے؟ شیب ابی طالب والا واقعہ ہوا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ طائف والا واقعہ ہوا، ہجرت مدینہ جو ایک دہلا دینے والی اور ایک آپ کو موٹیویٹڈ کر دینے والی، آپ کو متحرک کر دینے والی بات۔ اس کے باوجود لوگ سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بالکل رستے معدوم بند ہو گئے، لیکن بیت قباء اولا، بیت قباء ثانی دیکھو اس نے کیا پہ رستے کھولے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بظاہر کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن آپ نے اپنی موٹیویشن ہائی رکھی، بھائی آپ کے پاس گول ہی بڑا ہائی تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بڑی ضروری بات۔ تو ساتھیوں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ موٹیویشن سے پہلے، یہ تو پیٹرول ہے نا، پیٹرول سے پہلے بھیا وہ منزل رکھیں جس منزل تک آپ کو گاڑی لے کے جانی ہے۔ آپ گاڑی خرید رہے ہیں لیکن پتہ نہیں گاڑی نے کرنا کیا ہے۔ تو چھوٹی بیٹی میری بڑی کمال باتیں کرتی ہے، ایک دن کہتی پاپا ہمارے پاس گاڑی ہونی چاہیے۔ تو یہ جملہ میں نے کہیں پہ پہلے بھی میں نے کسی لیکچر میں کہا تھا۔ تو میں نے کہا بیٹا ہم نے ایسا کون سا کام ہمارا رہتا ہے جو 100 یا 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلیں گے تو وہ ہوگا؟ بتائیں وہ کون سا کام ہے جو گاڑی کے بغیر نہیں ہو سکتا؟ تو پھر لے لیتے ہیں گاڑی، ہے نا؟ یعنی گاڑی تو تب چاہیے نا جب آپ کا کام بھائی آپ کو 100 کلومیٹر فی گھنٹہ روز چلنا ہے اور چلنا بھی 4-6 گھنٹے روزانہ ہے، تو پھر تو آپ کو گاڑی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نا وہ ہماری خواہشیں ہیں، ہمارے پاس گولز نہیں ہیں، مقاصد نہیں ہے۔ تو مقصد پہلی بات ہے۔ تو ساتھیوں، ہمیں اپنا مقصد ہمارے پاس ہوگا تو موٹیویٹڈ ہوں گے۔ کر کے دیکھ لیں اس کو 1 مہینہ، نہ آپ لمبا چوڑا کام کریں۔ جولائی 2024، جولائی 2024، اس مہینے میں صرف کوئی گول بنا کے دیکھیں،
اتنا وزن کم کرنا ہے، یہ اسکل سیکھنی ہے، یہ کام ایسے کرنا ہے، کر کے دیکھیں۔ اس مہینے میں آپ اپنی موٹیویشن دیکھیے گا، یو ول بی ونڈرفلی سرپرائزڈ۔ آپ کہو گے یار یہ کیا ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ جزاک اللہ۔ آج کی علم کی باتیں ہم یہیں پہ روکتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ جی۔